حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے دو خطبوں میں قیامت کے دن خسارہ، گھاٹا اور نقصان سے بچنے کے لیے اور فوز و فلاح، نجات اور کامیابی پانے کے لیے علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی تھی، اور بتایا گیا کہ نجات اور کامیابی کے لیے جن 4 اوصاف یا 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر علم دین ہے، شریعت کا علم حاصل کرنا ہے۔ آج کے خطبے میں دوسری شرط یا دوسرا وصف بیان کیا جائے گا جس پر نجات اور کامیابی کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے عمل، یعنی علم کے مطابق عمل کرنا، علم پر عمل کرنا۔ بے شک علم ضروری ہے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ علم پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ علم بلا عمل انسان کے خلاف حجت ہے۔ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو، قیامت کے دن انسان کے لیے وبال جان ہوگا، اور اس کا علم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر انسان دین کا علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث سب جانتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، اور محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں علم کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا۔ ان کے پاس دین کا، شریعت کا علم تو رہا ہوگا، وہ عالم، حافظ، قاری، فاضل رہا ہوگا، لیکن اس کے پاس عمل کی دولت نہیں رہی ہوگی۔ لہذا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ جن لوگوں سے روشن کی جائے گی، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگی بے عملی میں گزری ہوگی۔ علم تو رہا ہوگا لیکن عمل ان کے پاس نہیں رہا ہوگا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ جیسے علم ضروری ہے، اسی طریقے سے عمل بھی ضروری ہے۔ محترم حضرات، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے عمل کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عمل ایمان میں سے ہے۔ بغیر عمل کے ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عمل ایمان کا حصہ ہے، جزو لا ینفک ہے۔ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان کا رکن رکین ہے۔ عمل کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کر لے یا اپنے دل سے
اعتقاد رکھ لے، صرف زبان سے کہہ دینے یا دل سے مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا نام بھی ایمان ہے۔ زبان کے اقرار اور دل کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ ارکان اور جوارح سے عمل کرنا بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان کا مطلب ہے اقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے اعتقاد رکھنا، دل سے یقین رکھنا، دل سے ماننا، یعنی جو دین اسلام ہے، جو اسلامی شریعت ہے، جو اسلام کے ایمان کے دین کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، جن پر ایمان رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو ان پر دل سے یقین کرنا، دل سے اعتقاد رکھنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان سے اس کا اقرار کرنا، جیسے کہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل سے اس پر یقین کرنا، دل سے اس کا ماننا بھی ضروری ہے، اور زبان سے کہنا، زبان سے گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا، اعلان کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اقرار اور اعتقاد کے ساتھ ساتھ، کہنے اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دل سے مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اس کی گواہی دے دی، تو اب اس کے مطابق عمل کرو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اب عبادت کرو اللہ کی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرے کرو، اور جو بھی عبادات کی قسمیں ہیں ان کو ادا کرو۔ صرف کہہ لینے سے، صرف مان لینے سے نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ثبوت یہی ہے، عمل۔ اسی طریقے سے زبان سے کہہ دیا، دل سے مان لیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ جس طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو۔ جن باتوں کے بارے میں خبر دی ہے ان پر یقین کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقرار اور اعتقاد کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، وہ کافی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ایمان کی شاخیں، ایمان کے برانچز کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ ہیں۔ بطور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا شاخ شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور تیسری چیز جو آپ نے ذکر کیا کہ شرم و حیا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے اندر 60 یا 70 سے زیادہ چیزیں شامل ہیں، اور بطور مثال آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور آپ نے کہا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور آپ نے کہا کہ شرم و حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ غور کیجئے، بطور مثال ایمان کی جن 3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ ذرا غور کریں گے تو پائیں گے کہ اس میں دل سے اعتقاد، دل کا عمل بھی ضروری، زبان سے اقرار، زبان کا عمل بھی ضروری، اور ارکان و جوارح، جو انسان کا بدن ہے، انسان کا جسم ہے، اس کے اندر جو اعضاء ہیں، جو جوارح ہیں، ان کے ذریعے سے عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ زبان کا عمل ہوا۔
اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ انسان کے اعضاء و جوارح ہاتھ وغیرہ کا عمل ہوا، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ دل کا عمل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ایمان کا مطلب سمجھا دیا کہ ایمان دل سے ماننے کا بھی نام ہے، زبان سے کہنے کا بھی نام ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا تو بس اب کافی ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل کیا تو بھی، عمل نہ کیا تو بھی وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جنت میں ہر حال میں داخل ہوگا۔ اس لیے بے عملی کے ساتھ ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں، عمل کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، نماز، روزے، قرآن، مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے مطلب ہی نہیں سمجھا مومن کس کو کہتے ہیں۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے اعتقاد بھی رکھے، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرے۔ بغیر عمل کے ایمان کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم حضرات، عمل کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عمل ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور جب انسان برا عمل کرتا ہے یا نیک عمل نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان کم ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، گھٹتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کی تعریف میں داخل ہے کہ اطاعت و بندگی کا کام کرنے سے، فرما برداری کا کام کرنے سے، نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، جبکہ گناہ کا کام کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، برے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء عظام، صحابہ کرام، صالحین، ان کا ایمان مضبوط کیوں تھا؟ ان کا ایمان بڑھا ہوا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ علم اور عمل بھی تھا، وہ علم و عمل والے تھے۔ ہمارا ایمان ان کے مقابلے میں کم کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، گھٹا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس درجے کا علم و عمل نہیں ہے۔ تو ایمان علم و عمل کا نام ہے، بغیر علم و عمل کے ایمان نہیں ہو سکتا۔ بغیر علم و عمل کے ایمان کا دعویٰ کرنا یہ خام خیالی ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کا علم بھی حاصل کرے اور پھر اس علم پر عمل بھی کرے۔ عمل ایمان میں سے ہے، عمل ایمان میں داخل ہے۔ عمل کی وجہ سے انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ الایمان ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال، ایمان وہ ہے جو دل میں گھر کر جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں، اعمال اس کی گواہی دیں، اعمال اس کے ثبوت پیش کریں۔ اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کے اعمال گواہی دیتے ہیں، اس کے اعمال ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایمان والا ہے۔ اگر اس کے پاس اعمال نہیں ہے تو اس کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایمان لاؤ تو عمل بھی کرو، بغیر عمل کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، حدیث شریف کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے، بلکہ عمل کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بطور مثال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟
سچے اور پکے مومن کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، خشیت طاری ہو جاتی ہے، وہ لرزاں اور ترسا ہو جاتے ہیں، خوف خدا ان کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو مال دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات اور خیرات دیتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ اصل میں ایمان والے ہیں، یہی لوگ حقیقی ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے کیا معلوم ہوا کہ جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ حقیقی ایمان والا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت اور اللہ کے ذکر پر خوف کا ذکر کیا، یہ سب اعمال ہیں۔ اگر یہ اعمال کسی کے اندر موجود نہیں ہیں اور وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو فریب میں رکھے ہوا ہے۔ ایسے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں جو عمل سے خالی ہو، اس لیے کہ ایمان کے لیے عمل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ صرف ایمان لے آنا یعنی زبان سے اقرار کر لینا یا دل سے مان لینا ضروری تو ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن خسارہ سے بچ جائیں، گھاٹا اور نقصان سے بچ جائیں، فوز و فلاح حاصل ہو، نجات حاصل ہو، جہنم سے آزادی ملے اور جنت میں داخلہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار بھی کریں، دل سے اعتقاد بھی رکھیں، اور پھر اعضاء و جوارح سے عمل بھی کریں، دین کا علم بھی حاصل کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ اس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ خطبے میں کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین دین کا علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایمان کا صحیح مفہوم ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن فوز و فلاح سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔